ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ہے الحمدللہ آیت نمبر 113 113۔ الفاظ کو غور سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ الفاظ جو ہے وہ قریب قریب سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ قالت، قالا جو ہے اس کا مؤنث کا صیغہ قال ہے۔ یہ الیہود اور النصارى یہ دونوں جو ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ امت ہے اور اس میں تا رہتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے یہاں پر صیغہ جو ہے مؤنث قالتل، قالا کے بدلے قالتل کہا یہود نے، لیسا۔ اب آپ انداز دیکھیں قرآن شریف کی گرامر، یہ مؤنث ہوا تو لیسا لفظ جو ہے جس کے معنی ہم نہیں کرتے، لیسا، لیسا نہیں، لا نہیں، لیسا نہیں، وہ بھی مؤنث ہو گیا۔ لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ علی شیء، یہ دونوں لفظ علی یعنی پر، شیء یعنی چیز، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، یہ قالت اور اس کے بعد لیست، اس کے بعد یہ بھی قالت اور یہ بھی لیست، یہ تین چاروں لفظ جو ہیں تا لگا ہوا ہے، سب کے سب مؤنث ہے، لیکن ترجمے میں اس کو مؤنث نہیں کیا جاتا۔ گرامر کے اعتبار سے مؤنث ہوتے ہیں لیکن اس میں ترجمے کا نہیں، کہا یہودی نے، کہا نصرانی نے، ایسا ترجمہ نہیں کرنا، کہا یہود نے، تو گرامر کا کمال ہے کہ ایک مؤنث آئے تو باقی سب مؤنث ہے۔ کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون کا ترجمہ پڑھتے ہیں کے بدلے تلاوت کرتے ہیں، یہاں تلاوت کا لفظ ہے، وہاں ہم ترجمہ تلاوت کریں گے۔ پڑھنے کے لیے یقرؤون آئے گا، یقرؤون جب آئے گا پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھنا کریں گے یہاں، اور وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب۔ اگر آپ وہ پڑھتے ہیں کتاب کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا لفظ آپ کو کم سے کم یاد کرنا۔ تو کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، اور وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ کذالک کا جیسے ہم حروف جر میں پڑھ چکے ہیں، کا کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، یعنی جو بالکل اناڑی ہے۔ یہ دو تو اہل کتاب ہیں، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ ان کے پاس مشرک جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہی نہیں، وہ اوپر نیچے سب مالک کا حاضر رہتے ہیں ان کے، اس لیے کہ ان کے پاس رسم و رواج رہتا ہے، بولی ہوئی چیزیں رہتی ہیں، خیال ہی خیال رہتا، کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں فرمایا الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے، مثل قولہم، مثل یعنی جیسے قولہم، یہ قولہم میں جو ہے یہ ان کی طرح بات، یعنی جیسے یہود اور نصارہ نے ایک دوسرے کو کہا ویسے یہ بھی ویسی بات کرتے ہیں۔ فاللہ، پھر اللہ، یحکم، حکم کا مطلب فیصلہ کرنا، یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما جس میں، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ سارے الفاظ جو ہے وہ آپ کے پڑھے ہوئے، تو کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، اور وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، بات انہی کی طرح، بات
انہیں کی طرح پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں تھے وہ اس میں اختلاف کر۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے پہلے؟ آپ سے میں ترجمہ پوچھوں، اس کے پہلے آپ پوچھ لیجیے اگر پوچھنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، بولیے۔ یہاں کیوں آیا ہے وقالتل میں؟ یہ میں نے بتایا امت یہود جو ہے، یہود اور نصارہ، یہ یہاں پر جمع مکسر کے طور پر استعمال ہوا، اور جمع مکسر جہاں بھی استعمال ہوتا ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہمیشہ جمع مکسر کے ساتھ ہمیشہ صیغہ جو آتا ہے وہ مؤنث کا آتا ہے۔ جمع مکسر میں جمع مکسر کے ساتھ جو صیغے آتی ہے، جیسے تلکا رسول، تلکا جو ہے یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے نا، ہاں تلکا مؤنث ہے نا، تو رسول، ہاں رسول کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جب مؤنث کے ساتھ آتے ہیں، جمع مکسر کے ساتھ جب صیغے آتے ہیں تو مؤنث۔ مکسر کے ساتھ مؤنث کا صیغہ۔ اختر صاحب آپ ہیں؟ اختر بھائی جی ہاں چلیے جی مولانا کرتا ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر بھائی کے بعد دلدار صاحب آپ ترجمہ کریں گے، اور آپ کے بعد سعید بھائی کریں گے، ان کے بعد راغب صاحب کریں گے، سب ترجمہ کرنے کے تیار ہو۔ جی۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے ان جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بہت اچھا، ہر لفظ کو آپ نے اٹھایا ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ دلدار صاحب آپ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے جیسے ان کے قول، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں تھے وہ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ یہود جو ہے وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں، نصارہ انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے والی قوم دوسری قوم کو کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہے، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو لفظی ترجمہ کرا رہے ہیں تاکہ لفظ کو آپ کو اٹھانے کی عادت رہے۔ جب آپ تھوڑا بہت ترجمہ کریں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک عالم نے یہ بھی ترجمہ کیا اور الگ الگ ترجمے کیے گئے۔ بات جو ربنا تعالیٰ نے فرمائی کہ وہم یتلون الکتاب، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اب اس کے بعد بھی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، وہ بولتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ناحق پر ہے، وہ بولتا ہے وہ ناحق پر ہے۔ اچھا یہ تو یہود اور نصارہ کر دیتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو الگ الگ ان کے پاس کتابیں تھی، پوری امت کے پاس ایک کتاب ہے، لیکن ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کی کیسے تردید کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اچھا سب دوسرے کو ڈھکیل دے جہنم میں اٹھا ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو کچھ ہوا، پچھلی امتوں میں جس طرح تفرقے بازیاں ہوئیں اسی طرح میری امت میں بھی تفرقہ ہوا، پر جیسا یہ ان کا حال تھا وہی حال ہمارا۔ اب ترجمہ کوئی خواتین کر رہے ہیں، کوئی ترجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین، اچھا ہاں آپ کہا یہود نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، اور ان لوگوں نے وہ پڑھتے تھے اس طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے مثال
साल मिस्र कौलिहिम, उन्हीं की तरह बात। प्लीज बोलो। मिसाल कौलिहिम, उनकी तरह। हाँ, मिस्र यानी जैसे, कौलिहिम अल्लाह ने और सुनिए, मिस्र यानी जैसे, कौल यानी बात, हुम यानी वो, मिस्र कौलिहिम उन्हीं की तरह की बात। पूरा तर्जुमा एक साथ करेंगे, उन्हीं की तरह की बात, यानी जैसे उन्होंने, हाँ उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते, जी हाँ उन्होंने इसी तरह कहा, उन्होंने जो इल्म नहीं रखते थे इसी तरह का बात। अब अल्लाह फैसला फरमा देगा उनके दरमियान और कयामत के दिन, जिसमें थे उसमें इख्तलाफ करते। बहुत अच्छा। लेडीज में कोई तर्जुमा कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कहा यहूद ने नहीं नसारा किसी चीज पर, और कहा नसारा ने नहीं यहूद किसी चीज पर, और वो इख्तिलाफ करते हैं। ये जो मैंने ऊपर किया है लैसतिन नसारा अला शै, मैंने जैसा बताया कि एक आलिम ने उसका तर्जुमा किया, वो हक पर नहीं, वो हक पर नहीं। दूसरे ने तर्जुमा किया, इनके पास भी कुछ नहीं है, वो कहते हैं उनके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन मैंने लफ्जी तर्जुमा आपको करवाया, लैसा यानी नहीं और शै यानी चीज, इसलिए लफ्जी तर्जुमा। अब अगली आयत देखिए, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अज़लम, ये लफ्ज़ जो है ये किस तर्ज पे बना है, ये आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि किसी भी सिफत के पहले जब अलिफ लगता है तो उसमें शिद्दत पैदा होती है। ये आपके इसके पहले हम 2 मरतबा बता चुके हैं। आज और भी याद रखें कि एक होता है जुल्म, एक होता है जुल्म और उससे बनता है जालिम। जुल्म जो है फेल और उससे फिर जालिम बनता है। अब ये जालिम और ज्यादा शदीद जालिम है, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला है, उससे बनता है अज़ीम। जैसे हमने आपको बताया था, हुस्न से अहसन, जमील से अजमल, कबीर से अकबर, अलिफ जब लग जाता है किसी भी सिफत में तो उस सिफत में वो शिद्दत पैदा कर देता है, उसके माना में और ज्यादा शिद्दत और तेजी पैदा हो जाती है। वमन और कौन, अज़लम ज्यादा जालिम, अज़लम का मतलब ज्यादा जालिम। खाली अगर जुल्म रहता तो हम कौन जालिम करते, लेकिन अज़लम है। वमन अज़लम, और कौन ज्यादा जालिम, मिम्मन, ये मिन और मन दोनों का मुरक्कब हमेशा याद रखिए। जब मिम्मन आता है तो ये मिन और मन का मुरक्कब रहता है। अब दोनों में जेर जबर से जो फर्क पड़ता है वो आपको मालूम है। अब ये मिन जो है ये से और ये मन यानी जो, अब उसको जब मिलाते हैं तो बन जाता मिम्मा। ये मुरक्कब है और अक्सर अल्फाज मुरक्कब आते हैं। मिम्मन, उससे जो, वमन अज़लम, और कौन ज्यादा जालिम, मिम्मन, उससे जो, मना का मना करना बोलते हैं, वो कुरान का लफ्ज़ है। मना का मतलब मना करे, रोके। मसाजिदल्लाह, मसाजिद जो है ये मस्जिद की जगह, मसाजिदल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों में, अन के युज़करा, या के पेश के साथ आया तो ये खुद बहुत मजबूर हो जाएगा, कि जिक्र किया जाए, फीहा, उनमें, फीहा में, ये हा की ज़मीर जो है यहाँ मसाजिद आ गई, इसके पीछे तर्जुमा उसमें नहीं करें बल्कि उनमें करें। क्या करेंगे, उनमें, जिक्र किया जाए उनमें, इस्मुहु, उसका नाम, किसका नाम, अल्लाह का नाम। वह सआ, ये सआ लफ्ज़ जो है हम उर्दू में अगर इस्तेमाल करते हैं, सही, सही का मतलब होता है कोशिश। अब ये बिल्कुल आदमी कई मतलब कुरान शरीफ में आया है, वो अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ,
انسان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی. تو سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. تو یہاں پر وسعا اور کوشش کی فی خرابہا، فی یعنی میں. اب یہ خراب لفظ جو ہے ہم تو استعمال کرتے ہیں نا، ہم کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں اچھا خراب، لیکن اس خراب کا لفظ عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ویران کرنا. ویران کرنا ایک ہے آباد کرنا. مسجدوں میں جب مسجد کے اندر لوگ آئیں گے وہ نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، روئے گا، دھوئے گا، دعا کچھ بھی کرے گا، مسجد بھری رہے گی. لیکن جب وہاں سے لوگوں کو یہ مسجد جو ہے میرے ابا کی ہے شیردل عالمی. آج کل ابھی بہنوں کو تو یہ باتوں کا تجربہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو بہت اس کا تجربہ ہوتا ہے. کہیں بھی مسجد نئی جگہ مسجد میں جانے کے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مسجد والے نماز پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں. یہ ظلم ہے مسلمانوں کا. اور قرآن شریف کی یہ آیت دیکھو کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ اصل میں مسلمان اجتماعی طور پر کوئی ایک گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہے. اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. مسجد بنائی کس لیے گئی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. مسجد کسی کا گھر نہیں رہتی، اس کو ویسے بھی اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے کسی بندے پر اللہ کے گھر کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کے بارے میں خود مختار ہوں، پناہ آئے پناہ کو نہیں آنے دوں گا، میں میرا گھر ہے. لیکن وہ جس کا گھر ہے اس کے بندوں کو اس کے گھر میں آنے سے جو روکے گا اس پر یہ آیت کا اطلاق ہوگا. ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم، ممن، اس سے جو منع روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے ان میں، اسمہ، میں اسمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ فیہا کو میں نے اپنے ساتھ توڑ دیا. تم لوگ فیہا اسمہ نہیں پڑھ لو، اس کو فیہا اسمہ پڑھنا، حامل سین کو ملانا ہے. لیکن کہیں رک جائے تو پھر اس کو پورا لفظ بولنا پڑتا ہے جو قاعدہ ہے عربی کا. تو کہ ذکر کیا جائے ان میں، نام اس کا، وسعا، اور کوشش کرے، فی خرابہا، انہیں ویران کرنے کی. یہاں فی کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے کہ کوشش کرے ان کی ویرانی میں، کوشش کرے ان کی ویرانی میں. لیکن یہ ذرا اٹپٹا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ آسان رہے گا. اور کوشش کرتا ہے انہیں ویران کرنے کی. اولئک، یہ لوگ جو یہ حرکت کر رہے ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہو ان میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے. خوف سے خائف بنا، اب اس سے اس کی جمع جان ہونے لگ کے بن گئی. آپ کو جو معلوم ہے جمع بنانے سے کا، سوائے ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، اب یہ اس کا، یہ جو کام کر رہے ہیں مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو روکنے کا، اس کی سزا سنو. ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، ذلت، رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں زبردست دوہرا عذاب. دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا جائے گا اس لیے جنہوں نے اللہ کے گھر کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکا. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اصل عذاب جو بڑا والا ہوگا. کتنی بھیانک آیت ہے اس کا انداز. کیسے دیکھو اس کا رواں ترجمہ. اور کون اس سے زیادہ ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ، اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کرے انہیں ویران کرنے کی. یہ لوگ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت، اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب. عذاب عظیم، زبردست عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب مہین، رسوا کن عذاب. تینوں قسم ہے. جہاں عذاب العظیم ہم ترجمہ زبردست عذاب، بڑا عذاب بھی کر سکتے. راغب صاحب آپ ترجمہ کیجئے، پچھلے آیت میں رہ گئے تھے. اجمل بھائی. جی السلام علیکم. جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. آپ کو زیر کے ساتھ پڑھیے تیزی میں. ہاں چلیے ترجمہ کریے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا ذکر میں اللہ ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام اور وسع کوشش کی اسے ویران کرنے کی. انہیں ویران کرنے یہی لوگ ہیں انہیں ویران کرنے کی. یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں ماں نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے وہاں کہ وہ وہاں داخل ہوتے مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. اب اس سے ہم انداز کریں کہ مسجد کے بارے میں مسلمان یہ اس آیت کی تشریح میں آپ دیکھیں گے تو وہ تینوں گروہ جس کا اوپر تذکرہ آیا ہے نا، یہودیوں نے بھی، نصرانیوں نے بھی اور مشرکوں نے بھی. مشرکوں نے تو مکے کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کیا، مسجد حرام میں داخل ہونے پر انہوں نے پابندی لگائی، سب کو معلوم ہے. بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. اور یہودیوں نے، نصارہ نے ابرہ جو تھا، جو بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، جس کا تذکرہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں ہے، وہ نصرانی تھا. اور یہودیوں کو شکست دے کر ایک بہت بڑی قوم گزری ہے، قوم عمالقہ. اس نے بیت المقدس کو پوری طرح برباد کر دیا. یہ تینوں قومیں جو ہیں اس جرم کا شکار، تینوں قومیں. تو تفسیر میں یہ پورا واقعات ملیں گے، لیکن ہم کو اس کے جو ظاہری اصل معنی ہے ابھی یہاں ہر قرآن کی آیت میں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے نزول کی، لیکن اس کے معنی عمومی ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں. جہاں جہاں ایسے حالات آئیں گے وہاں اس حکم کا اس پر انطباق ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کی مسجد میں تو ذکر جو ہے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام. تو ذکر جو ہے ذکر اللہ، ذکر میں تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، آدمی تسبیح لے کے بیٹھا ہے وہ بھی ہے، دعا بھی ہے، آدمی مراقبہ کر رہا ہے. جتنی عبادات ہوتی ہے سب کی سب ذکر کے اندر شامل. اس لیے ایک لفظ استعمال کیا کہ کسی بھی مسجد کو آباد کرنے والے کو مسجد سے بے دخل جو کرنے کی ہمت کرے گا، گویا وہ سعی فی خرابہا، اس نے کوشش کی اس مسجد کو ویران کرنے کی. اور ترجمہ کون کرے گا؟ اور کوئی کر لو بھائی. اقبال بھائی ہیں کیا؟ اقبال بھائی دعوت میں ہے، گھر پر ہیں؟ نہیں گھر پہ ہی ہوں، گھر پہ ہی. جی چلیے. اور کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جو روکے اللہ کی مسجد سے کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کا، اور وہ کچھ کرے اس میں خرابی پیدا کرنے کی، اس میں ویرانی پیدا کرنے کی. یہی لوگ ہیں کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا. اس موقع پر ترجمہ کیا
अयुज करा के जिक्र किया जाए उनमें उसके नाम का इसमहु पता जी। आगे चलिए और कोशिश करें और कोशिश करे उसको वीरान करने की। उनको वीरान, यही लोग हैं। मसाजिद है ना, ये मसाजिद के हिसाब से ये फिहा और अच्छा, और कोशिश और कोशिश करे उनको वीरान करने की। यही लोग हैं नहीं है जिनके लिए कि वो दाखिल हो इसमें मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में भी बड़ा अजाब है। उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। ये फिज का क्या तर्जुमा किया आपने? रुसवाई है ना? चलिए बाजी से रुसवाई जिल्लत, बाजी से भी करवा दीजिए तर्जुमा। हाँ हाँ बाजी इनको पूछ रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो आपने उस दिन फरमाया था कि तर्जुमा करूंगी तुम्हारा नाम है जी। हाँ क्या फरमाया आपने? मगर आप उस दिन इकबाल भाई ने कहा था कि जब तक आप नाम लेके नहीं बोलेंगे जब तक तर्जुमा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आज आपको नाम लेके तर्जुमे के लिए कहा जी। जी अच्छा चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कौन बड़ा जालिम उस जो मना करे अल्लाह की मस्जिदों से के जिक्र किया जाए उनमें उसके नाम का और कोशिश करे उसमें वीरानी पैदा करने की। वही लोग नहीं है उनके लिए कि वो दाखिल हो उनमें मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में जबरदस्त अजाब है। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह, हर लफ्ज को अल्हम्दुलिल्लाह आपने उठाया। तो ऐसा ही तर्जुमा होना चाहिए मौलाना जी। मौलाना ये डरते हुए दाखिल, ये कौन हो रहे दाखिल? दाखिल होने वाले जो मस्जिदों से रोक रहे हैं उनको डरना चाहिए कि वो खुद मस्जिद में जाए तो ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब उन पर आ जाए। ये माँ काने लहू का देखिए, ये लहू खुद बता रहा है ना, ये खराब है। एक मजमून पूरा हुआ उलाइका, ये लोग कौन लोग? जो मस्जिद को वीरान करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ कान लहू, नहीं है उनके लिए कि वो दाखिल हो उनमें मगर डरते हुए। है अब दूसरों को मना कर दिया और खुद चला गया मस्जिद में, तो जाहिर है कि मस्जिद को अपनी प्रॉपर्टी समझा ना, जबकि मस्जिद तो अल्लाह का घर था। तो इसको बहुत डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि वो मस्जिद में दाखिल हो रहा है दूसरों को रोककर, तो अल्लाह की नाराजगी का उसको सामना करना पड़े। एक और फिर इसकी तशरीह आप और देखेंगे दूसरी तफसीरों में, तो एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसके तफसीर में ये लिखा है कि इसमें एक लतीफ नुक्ता ये भी है कि आज जो मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह शरीफ से अहले ईमान को रोक रहे हैं, कल ऐसा वक्त आएगा कि उनको उस मस्जिद में दाखिल होने के लिए इनकी इजाजत लेनी पड़ेगी और फतह मक्का के दिन अल्लाह ने उसको पूरा कर। तो ये तफसीर भी मिलेगी आपको, बहुत तफसीर मिलेगी, लेकिन हम लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं। अगली आयत वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब व ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वलिल्लाह, देखो ला का तर्जुमा सिर्फ लिए ही नहीं करना, कभी का करना, कभी मैं, जैसी जरूरत पड़े। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही का है मशरिक और मग़रिब। इसलिए कि इसके बाद ये हमारा जो रुकू चल रहा है, इसके 2-3 रुकू के बाद ये पूरा पारा अल्लाह पाक करवा देंगे इंशाअल्लाह, जिंदा रखेंगे अगर हमको तो। और उसके बाद फिर जैसे ही दूसरा पारा शुरू होता है तो वहां तहवील किबला आ जाए, किबला बदलता है तो वो आ जाए, उसके पहले इशारा है ये वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और अल्लाह ही का है मशरिक और मग़रिब। फ़अयनमा, फ़अयना यानी कहाँ या जहाँ। आईना, सिर्फ आईना लफ्ज़ है, उसका मतलब कहाँ या जहाँ, फिर माँ भी आ गया। तो फ़अयनमा, फिर जहाँ कहीं भी, तो वल्लू, वल का मतलब ला, ये वल जो है ये
اپنی جگہ بدلنے کے اعتبار سے معنی بدلتا ہے. اس میں بہت سارے قاعدے بھی ہیں لیکن وہ قاعدے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے صرف معنی کیسے بدلتے ہوئے. یہ لفظ ول جب اس کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس میں ترجیح آ جاتی ہے. یہ ول جو ہے اس کا مطلب دوستی کرنا, رخ کرنا, دیکھ بھال کرنا. کسی ول سے متولی مسجد سے متولی دیکھ بھال کرنے والا, اسی ول سے تولو جدھر بھی رخ کرو. تو یہ ول جو ہے یہ اپنی جگہ بدلنے کے حساب سے مانا, وہاں پر اس کے کئی قاعدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معنی اس کے واضح ہوتے ہیں. ان قاعدوں میں آپ نہ جائیں, صرف اتنا رہے. فَأَيْنَمَا پھر جدھر بھی تولو تم رخ کرو, تم اپنا رخ کرو. سما یہ لفظ یاد رکھنا, سما اور سما. سما یعنی کیا ہوتا ہے پھر, سما یعنی پھر, اور سما یعنی وہاں. سما یعنی وہاں, سما یعنی پھر, سما یعنی جب سا کے زبر سے آیا تو اس کا مطلب پھر وہاں. سما پھر وہی وجہ اللہ. اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو, پھر اس لفظ کو سمجھ لو گے تو بہت سے الفاظ کے ترجمے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. وجہ کہتے ہیں ہم چہرے, وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ. چہرہ پورا فیس, اس کو وجہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہماری طرف اپنا چہرہ کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس نے ہماری طرف توجہ کی, اسی وجہ سے وہ توجہ بنا. متوجہ ہونا یہ وجہ سے. اب یہ وجہ جو ہے ہمارا چہرہ جو ہے, یہ جو ہمارا چہرہ آتا ہے تو چہرے میں ناک ہے, کان ہے, آنکھ ہے, زبان ہے, منہ ہے, دانت ہے, دنیا بھر کی چیز سب ملا کے چہرہ بن. لفظ جو ہے اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے وجہ اللہ, لفظی لفظ اللہ کا چہرہ, اللہ کا چہرہ لفظی ترجمہ. مگر اس طرح اور کئی جگہ قرآن شریف میں یہ لفظ آئے گا, وجہ کا بھی آئے گا, کہیں ید کا آئے گا, ہاتھ کا. جیسے بیت رضوان میں, کتنا منٹ بچا ہے بتا دو, 3 منٹ بچا ہے. بیت رضوان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ نے بیعت کیا, بیت رضوان جس کو کہتے ہیں, تو پھر قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. تو اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ. وسع کرسی السماوات والارض, اللہ کی کرسی. اللہ کی ذات عالی جو ہے وہ جسم سے پاک, جسم سے پاک. اب یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں یہ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا. یہ اس کے علاوہ کوئی لفظ آتا تو ہم نہیں. اب اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ کی ذات وہ موجود ہے اپنی شان, اپنی عظمت کے اعتبار سے, لیکن اس کا چہرہ جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ہم اس کی طرح اس کا ترجمہ کر لیں گے توجہ اللہ. وجہ اللہ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے چہرہ اللہ, لیکن ہم ترجمہ کریں گے توجہ اللہ کی. اب دیکھو اس آیت کو ترجمہ آپ لوگ کل کر لینا. اور اللہ نے کہا ہے مشرق اور مغرب, پھر جدھر بھی تم رخ کرو گے وہاں پاؤ گے اللہ کی توجہ, یا وہی ہے اللہ کی توجہ. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ بڑا وسعت والا, جاننے والا ہے. وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے, آخری 1-2 منٹ بچے ہیں. انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کرنا ہم آپ کو کروا دیں گے. آج ہم نے فسما کے معنی پھر سے بتائیے. سما, سما یعنی پھر, سما یعنی وہی, سما یعنی وہی, سمجھ میں آئے؟ سما یعنی پھر اور سما یعنی صرف زبر اور پیش کے فرق سے معنی بدلتے ہیں. سما تو 50 مرتبہ آتا ہے, سما کہیں کہیں آئے گا, اور سما جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہی. ایک بار سمجھ میں آئے؟ جی جی جی, کل انشاءاللہ اس کو ترجمہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.